بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر انسان کی زندگی میں اپنے معاشرے، اپنی دھرتی، اپنے وطن، اپنے مذہب، اپنی زبان، اپنی سوچ سے آزاد تقریباً ہر انسان اپنی زندگی میں ایک لفظ کے ساتھ کھیلتا ہے: کامیابی۔ ہمارے والدین، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست احباب، اسکول، کالج، یونیورسٹی اور ہمارے احباب جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں، اور ہمارے مذہب ہمیں یہی کہتے ہیں کہ ہم نے کامیاب ہونا ہے۔ تو یہ ایک قدرتی سوال ہے پھر کہ ہم پوچھیں کہ کامیابی ہے کیا؟ اس کے بھی مختلف جواب ملیں گے۔ کبھی کہا جائے گا اچھی صحت، جیسے اچھی صحت ہی صرف کامیابی کی علامت ہے، اور کسی بڑی بیماری کا شکار ہو جانا شاید ناکامی کی بہت بڑی دلیل۔ کبھی کہا جائے گا کہ خوشگوار ازدواجی زندگی ایک کامیاب زندگی کے لیے بڑی ضروری ہے، جیسے علیحدگی کے بعد تو زندگی ہی ختم ہو جاتی ہے، یا وہ لوگ جو اکیلے رہتے ہیں وہ کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ اور کبھی کبھی تو کامیابی کے لیے بڑی سخت شرطیں عائد کی جاتی ہیں کہ اگر آپ کو صحیح، سالم، تندرست، ذہین، خوبصورت اولاد نہ ملی تو یہ بھی بھلا کوئی زندگی ہے، جیسے یہ اپنے ہاتھ میں ہو۔ لیکن کامیابی کی ایک شرط ایسی بھی ہے جس پر سارے معاشرے بیک زبان ایک ہی ہے، اور وہ ہے خوبصورت گھر۔ ایسا گھر جو بہت خوبصورت ہو، جس میں زندگی کی ہر چیز ہو، بہت بڑی گاڑی ہو، خوبصورت لگژری گاڑی، جیسے غریب لوگوں کی زندگی ہوتی ہی نہیں، اور غریب تو کبھی کامیاب ہوگا ہی نہیں۔ اسی طرح کی ایک شرط پھر ذہانت بھی ہے کہ آپ کا ذہن بہت چلتا ہو، آپ آئنسٹائن یا بل گیٹس کی طرح ذہین ہو۔ جیسے کم ذہین لوگ جو ہیں وہ تو کبھی کامیاب ہوئے ہی نہیں۔ اور پھر اگر فلموں یا الیکٹرانک میڈیا کی بات کریں تو پھر ایسے لگتا ہے جیسے خوبصورتی ہی ہر چیز ہے، اگر آپ خوبصورت نہیں ہیں تو آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور ہم اس میں بہت سارے ایسے لوگوں کو بھول جاتے ہیں جو شاید اتنے خوبصورت نہیں تھے لیکن پھر بھی بہت کامیاب ہوئے۔ وہ نہ صرف یہ کہ ہماری برِ صغیر کی فلم انڈسٹری میں تھے، بلکہ وہ ہالی ووڈ میں بھی موجود ہیں۔ اور پھر مذہبی دنیا سے ہمیں ایک پیغام ملتا ہے کہ وہ لوگ جو مذہب میں بہت آگے ہیں، محنت کرنے والے ہیں، وہ کامیاب ہوں گے۔ وہ چاہے کسی بھی مذہب سے ہوں، ان کے لیے کامیابی ضروری ہے۔ اور پھر ہم اس میں بہت سارے سیکولر لوگوں کو بھول جاتے ہیں جن کا مذہب سے تعلق نہیں تھا اور وہ کامیاب ہوئے۔ اور پھر یہ کہ پڑھو گے، لکھو گے، بنو گے نواب، کہ اگر آپ پڑھائی میں بہت آگے نہیں ہوں گے، بہت محنت نہیں کریں گے، ڈگریز نہیں لیں گے تو شاید آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور ہم بہت ساروں کو بھول جاتے ہیں جو ان پڑھ ہو کر بھی بہت زیادہ کامیاب ہوئے۔ اور پھر ایک اور چیز جس کے اوپر شاید ہم سارے بحیثیت معاشرہ، مذہب، انسانیت کے ایگری کرتے ہیں، اتفاق کرتے ہیں کہ کامیابی وہ ہے جس میں ذہنی سکون ہو۔ تو کیا ہماری یہ تمام چیزیں ہمیں ذہنی سکون دیتی ہیں؟ یہ ایک علیحدہ بحث ہے، اس کو بعد میں دیکھیں گے۔ ابھی ہم ایک اور چیز کی طرف آتے ہیں۔ یہ بہت دفعہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ، ہمارے ساتھ، ہمارے ہمسایوں کے ساتھ، دوستوں عزیزوں کے ساتھ، جان پہچان والوں کے ساتھ، کہ ہمارے بہت ہی عزیز، جاننے والے، کلاس فیلوز، ہمسایہ، کچھ بھی کہہ لیں آپ ان کو، جن کو ہم جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ ہم سے کم ذہین ہیں، ہم سے کم نمبر لینے والے ہیں، ہم سے کم سمارٹ ہیں، ہم سے کم پیسے والے ہیں، یا ہم سے کم پڑھے لکھے ہیں، لیکن وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اور میں، ہم یا آپ، جو کوئی بھی ہو، ہم اس سوچ میں گم رہتے ہیں کہ ہم کامیاب کیوں نہیں ہو سکے، اور پھر یہ چیز ہمارے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ آئیے ہمارے ساتھ، پریشان مت ہوئیے، ہم آپ کو لے کے چل رہے ہیں ایک ایسے سفر پہ جو بحیثیت اشرف المخلوقات آپ ہیں جو ہیں، اس کی حیثیت سے یہ سفر ہم اکٹھے کریں گے۔ ہم انشاءاللہ آپ کو لے کے چلیں گے کامیابی کی راہ پر، کیونکہ ہم اشرف المخلوقات اس لیے نہیں ہیں کہ ہمارے پاس گاڑی، بنگلہ یا کیا ہے اور کیا نہیں ہے، وہ تو ہم ہیں کیونکہ ہمیں ہمارے خوبصورت خالق نے ایسا ہی پیدا کیا۔ تو اگلی قسط تک اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔